نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورۃ النمل چل رہی تھی، 20واں پارہ شروع ہوا ہے اور 20ویں پارے کے شروع میں ایک تو تبلیغ کرنے کا انداز بتایا گیا، دوسرا اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل دیے گئے، اور تیسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرایا گیا۔ فرمایا بتاؤ کوئی ایک وہ شخص ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، آسمان سے بارش برساتا ہے اور ہم اس کے ساتھ گھنے رونق باغ اگا دیتے ہیں، اور تم اس کا ایک درخت کیا اس کی ٹہنی بھی نہیں بنا سکتے؟ کیا یہ اللہ بہتر ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے جو یہ کام نہیں کر سکتا؟ تو آگے سننے والا کہہ دے گا کہ یہی ہے معبود برحق، اور یہ نعمتیں بھی ہیں ہمارے اوپر، اللہ کی دلال توحید بھی ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، یہ لوگ بڑے ناانصاف ہیں، اللہ کے ساتھ غیروں کو برابر کر کے شرک کر دیتے ہیں۔ امن جعل الارض قرار، کیا ایک وہ ذات ہے جس نے زمین کو قرار پکڑنے والا بنایا، اس کے درمیان میں نہریں، دریا، سمندر چلا دیے، اس کے اوپر پہاڑ رکھے اور سمندروں کے درمیان پردہ ڈال دیا، ایک طرف میٹھا دوسری طرف کڑوا۔ یہ ایک ذات ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی اور معبود شریک ہو سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا ایک شخص پریشان ہے، وہ پریشانی کے عالم میں اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی مشکل کو حل کر دیتا ہے، اور اس نے ہی تمہیں دنیا میں ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا، کیا ایسی ذات کے ساتھ کوئی اور شریک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا ایک وہ ہے جو ظلمتوں میں خشکی اور تری کی تمام تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے، ہوائیں بھیجتا ہے بارش سے پہلے خشک کرنے کے لیے؟ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے پہلی دفعہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، جو تمہیں آسمان اور زمین کے ملاپ سے رزق پیدا کر کے دے رہا ہے؟ یہ معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر تم کو ہو سکتا ہے تو پھر دلیل لاؤ، ان قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اللہ کے سوا زمین آسمان کا غیب کوئی بھی نہیں جانتا۔ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ ہم دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ان کا علم قیامت کے بارے میں صفر ہو جاتا ہے، اور یہ آنکھوں اور دل سے نابینا ہو جاتے ہیں۔ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے باپ دادو سمیت تو کیا دوبارہ ہم پیدا ہو جائیں گے؟ یہ وعدے تو ہم سے پہلے بھی ہوتے آئے ہیں، آج تک پورا نہیں ہوا تو معلوم ہوا اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے یہ پرانے قصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں ذرا چل پھر کے دیکھو تو ان مجرموں کا نتیجہ تمہیں سامنے آئے گا جو خدا تعالیٰ کے نافرمان تھے اور اپنے پیغمبروں کے باغی بن گئے تھے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اے میرے محبوب غم نہ کھائیں ان پر
اور نہ ہی ان کی سازشوں سے تنگ دلی اختیار کریں۔ آپ اپنے کام کو احسن طریقے سے کر رہے ہیں، آپ پر کوئی الزام نہیں، وہ نہیں مانتے تو ہم ان سے پوچھیں گے۔ وہ اتنے نڈر ہو چکے ہیں، وہ تو کہتے ہیں عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت تو تمہارے، یہ عذاب تو تمہارے پشت کے ساتھ لگا کھڑا ہے، جلدی کیوں مچاتے ہو؟ مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، آنے سے پہلے توبہ کر لو تو بچ ہی جاؤ گے۔ اگر عذاب آ گیا تو پھر چیخو گے، چلاؤ گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فضل والا ہے، رحمت والا ہے، اللہ ہی تمہارے سینے کی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی زمین آسمان میں چیز پوشیدہ نہیں۔ اس نے جو قرآن بھیجا ہے وہ یقص علی بنی اسرائیل، وہ تمہارے لیے ہدایت بھی ہے اور بنی اسرائیل کے حالات بھی تمہیں بتاتا ہے۔ جو اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ کرتا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، غالب اور علم والے ہیں۔ فتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر توکل کریں، بھروسہ کریں۔ یہ مردے ہیں، مردے یعنی یہ انسان جو نہیں مانتے مشرک، یہ مردے ہیں اور مردے نہیں سنتے، تو آپ ان مردوں کو کیسے سنا لیں گے؟ یہ سماعت کا یعنی قبولیت کا سننا سنتے ہی نہیں، جیسا کہ آپ بہروں کے نہیں سنا سکتے، اندھوں کو راہ نہیں دکھا سکتے، اس طرح مشرکوں کو سنا کر راہ راست پر بھی نہیں لا سکتے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب ایک جانور عجیب الخلقت نکلے گا، وہ لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا۔ وہ جب وہ نکل آئے تو بس اس کے بعد سمجھو قیامت قائم ہی ہو جائے گی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو ہم لوگوں کی فوجوں کو، جماعتوں کو اکٹھا کریں گے اور ان کے الگ الگ جماعتیں بنا کر کھڑا کریں گے، پھر پوچھیں گے کہ تم نے صرف انکار ہی کر دیا تھا، جاننے کی کوشش بھی کی تھی، جانا تو تم نے کچھ نہیں، پڑھا سیکھا تو ہے کچھ نہیں، بس تم نے اپنا وتیرہ اور مذہب جھٹلانا ہی بنا رکھا تھا، تو پھر ٹھیک ہے، اب وہ حقائق سامنے آ رہے ہیں جن کو تم نے جھٹلایا تھا۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، جاتے جاتے اللہ تعالیٰ دلائل دیتے ہیں اپنی قدرت کے۔ رات کو اللہ نے بنایا، اس میں سکون کرتے ہو، اور دن کو روشن بنایا جس میں تم اپنے کام کرتے ہو۔ سور میں جب پھونکا جائے گا تو سب گھبرا جائیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ گھبراہٹ سے بچائے گا وہی بچ جائے گا۔ وَكُلُّ نَطَوْهُ الدَّاخِرِينَ، سب اللہ کے سامنے ذلیل ہو کر حاضر ہو جائیں گے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کو تم جمے ہوئے سمجھتے ہو، یہ بادل کی طرح چل رہے ہوں گے۔ اتنی مضبوط جانور و مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو آدمی نیکی لے کے آیا اس کو اس کی نیکی سے بہتر بدلہ ملے گا اور گھبراہٹ سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ جو برائی لے کے آیا اس کو اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرم، فرائض رسول اور حرمت کعبہ اور رسالت نبی علیہ السلام اس میں ثابت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس جو ہے عزت والے گھر کے رب کی عبادت کروں، اور ہر شے اس میرے رب کی ہے جس کی عبادت کرنے کا حکم ہے، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں، اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ نبی کو حکم ہے تلاوت کرنے کی، تو امتی وہ بطریق اولا ہے، اور قرآن کی تلاوت سے تم ہدایت حاصل کرو۔ جو ہدایت حاصل کرے گا وہ فائدہ اپنا کرے گا،
جو نہیں ہدایت کرے گا گمراہی میں رہے گا تو ہم تو صرف ڈرا دیتے ہیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اللہ کا شکر ادا کرو جو تمہیں اپنی آیتیں اور دلائل اور احکام دیتا ہے جن کو تم پہچانتے ہو، عمل بھی کرو کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، سورہ قصص اس کا نام ہے، اور اس کے اندر بھی وہی جو پیچھے موضوع آ رہا ہے کہ برکت دینے والا اللہ ہے، کارساز اور معبود برحق بھی اللہ ہے۔ اس پر سب سے پہلے پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 50 آیات میں بیان کیا، سوری شروع کی 50 آیتیں پھر موسیٰ علیہ السلام کی واقعے کی بیان فرما دی۔ تو دوسری باتیں بیان کی، کچھ وہی پہلے ہیں جو بیان ہو چکی ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کی ترغیب دی گئی کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ روشن کتاب ہے، اس روشن کتاب میں روشن دلائل ہیں، جو اس کو پڑھے گا اس کا دل بھی روشن ہو جائے گا اور اس روشنی میں جنت میں پہنچ جائے گا۔ نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ، لوگوں نے قصے مشہور کر رکھے ہیں، ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے سچے واقعے بیان فرماتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فرعون بڑا سرکش تھا، اس نے جو آج کل مشہور ہے نا لڑاؤ حکومت کرو، یہ اس کا فلسفہ ہے، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ فرعون نے 2 جماعتیں بنا لی، ایک اپنی جماعت قبطیوں کی جماعت کہلاتی ہے، اور دوسری جماعت اس بنی اسرائیل جو سبتیوں کی جماعت کہلاتی ہے۔ اس نے 2 کو آپس میں لڑا دیا، ان کو حکمرانی دی اور ان کو غلامی میں جکڑ رکھا تاکہ یہ آپس میں اس طرح لڑتے رہے اور میری حکومت باقی رہے، اور ان کے بیٹوں کو بھی قتل کروا دیتا، بچیوں سے خدمت لیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس کا مقصد تھا، لیکن ہم نے بھی پھر ایک ارادہ کر رکھا ہے، جو کمزور بنائے گئے ہیں ہم ان کو طاقتور بنا دیں گے، جو اس وقت محکوم اور مظلوم ہیں ہم ان کو بادشاہ بنا دیں گے، مالک بنا دیں گے، اچھا ٹھکانہ عطا فرما دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، فرعون کو کسی نے کہا اسی کمزور مخلوق میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو برباد کر دے گا۔ اچھا، پھر میں بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، کوئی ہو گیا تو مار دوں گا۔ بھائی بیوقوف احمد، اگر اس نے پیدا ہونا ہے تو اس کو ختم نہیں کر سکتا، وہ اس نے تو تیری بیمار، یا تو یہ جھوٹے ہیں تو یا وہ سچے ہیں، تو پھر اس نے پیدا ہو کے تیری حکومت کو ختم کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر تو 100 بچے مروا یا 1000 بچے مروا، اس سے کچھ نہیں فائدہ ہوگا، وہ بچہ جوان ہو کے تیری بربادی کا باعث بنے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، ماں ڈر رہی ہے کہ کس وقت فرعونی آئے اور میرے بچے کو چھین کے لے جائیں گے، قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا، اے موسیٰ کی ماں اس بچے کو دودھ پلاتی رہے، فکر نہ کر، جب تجھے کوئی خطرہ ہو کہ قریب لوگ آ گئے تو ایک صندوق بنا کے رکھ لینا، جب وہ اس صندوق کے اندر اس بچے کو ڈال دینا، پھر صندوق کو جا کے دریا میں ڈال دینا، پھر میں جانوں اور وہ جانے، میں وعدہ کرتا ہوں پھر میں یہ بچہ تجھے واپس کر دوں گا اور نبی بنا کے بھیجوں گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں وحی کا لفظ ہے، عمل کیا اس نے، اس پر عمل کیا تو وہ صندوق بہتا ہوا، فرعون کا جو گھر تھا وہ نہر کے کنارے پر تھا، تو وہاں سے گزرا وہ ڈبہ صندوق کا جس میں موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ لوگوں نے دیکھا یہ کیا کوئی صندوق چل جا رہا ہے،
پکڑو اس کو۔ پکڑ کے دیکھا، کھولا تو اندر خوبصورت بچہ ہے۔ اور فرعون نے کہا مارو 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 اس کو، وہی ہوگا، قتل کر۔ بیوی نے کہا ٹھیک پرے ہو، ٹھیک جا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اب شعبہ مجبور ہو گیا، بادشاہ صاحب، بیوی اگے آ گئی۔ اس نے کہا ہاں اس کو ہم پالیں گے، یہ ہمارا بچہ نہیں ہے، یہ ہمارا بچہ بن جائے گا، پھر ہماری کیا مخالفت کرے گا، آپ کہیں گے خواہ مخواہ خطرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب فرعون مجبور ہو گیا، نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی خود 16ویں پارے میں بھی آیا، جو دیکھتا تھا بچے کو بس گرویدہ ہو جاتا تھا، گرویدہ، پھر مارے کون؟ پیارا بچہ، اتنا پیارا بچہ ہے، محبوب۔ تو چلو پھر اس کو نہیں قتل کرتے تو پھر اس کی پرورش کا سامان کیجیے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں، وہ تو آخر ماں ہی ہے نا، بچہ وہ ویسے ہی صندوق میں بند کر دیا جائے تو مرنے کا خطرہ، مان ہوا بند ہو گئی سارا، پھر دریا میں ڈالو، پھر آگے دشمن ہے، تو کہاں چین آتا ہے؟ فرمایا اتنی پریشان ہو گئی ماں کہ اگر ہم اس کے دل پر ہاتھ نہ رکھتے تو وہ بتا دیتی یہ میرا بچہ ہے اور بھاگ کے آ جاتی، لیکن ہم نے اس کو تسلی دی، ٹھہر جا، ہم جو وعدہ کیا ہے پورا کریں، ٹھہر جا۔ ہاں اس نے کہا اس کی بہن کو موسیٰ بجا، تو اس کے ساتھ دیکھتی رہ کدھر جاتا ہے صندوق، لیکن بالکل قریب نہ جانا، لوگ سمجھے کہ اسی نے چھوڑا ہوا ہے، دور رہنا۔ تو اس واسطے وہ بہن وہاں پہنچ گئی فرعونیوں کے پاس ہی۔ جب دودھ والیاں بلائی پلائیں، کسی کا دودھ لیتا نہیں، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے روک دیا موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پینا، آپ نے جو بھی سینے سے لگاتی ہے منہ پر کر لیتی۔ غریبت پریشانی ہے، دوسری تیسری چوتھی پتہ نہیں کتنی عورتیں دودھ پلانے کے لیے، شاہی خاندان میں بچے کے دودھ پلانے کے لیے سب تیار ہے، بڑا پیسہ ملے گا، اصل میں پیسہ مقصود ہے۔ جب کسی کا دودھ نہیں لیا تو بہن بولی ایک عورت میں بھی جانتی ہوں اور امید ہے کہ اس کا دودھ پی لے گا، اور وہ خیر خواہ اچھے لوگ ہیں، کام آئیں گے، کہ چلو بلا لو اس کو۔ بھاگی آئی، امی دوڑ کے امی کو لے کے آ گئی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، سینے سے لگایا تو دودھ پینے لگ پڑا۔ اب خطرہ ہو گیا ان کو، یہ اس کا دودھ یہ پی رہا ہے، اور بہن وہ عورت بھی کہتی ہے کہ وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے، یہ ہے ان کا تو نہیں، یہ کون ہے؟ پوچھا یہ کیوں کسی کا دودھ نہیں لیا، تیرا کیوں دودھ لیا؟ اللہ تعالی نے دل میں ڈالا اس کو کہہ دو میں پاکیزہ حلال کھانے والی صاف ستھری عورت ہوں، میرا دودھ بھی بڑا اچھا ہے، اس واسطے اس بچے کی بات نہیں، جو بھی بچہ جو ہے اس کو لوں وہ دودھ میرا پیتا ہے، اس واسطے اس نے بھی لے لیا۔ پھر تسلی ہو گئی، چلو پھر تو ادھر رہ، اس کی پرورش کیا کر۔ اس نے کہا میں گھر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، مرضی ہے دودھ پلاؤ، مرضی ہے نہ پلواؤ، میں تو گھر جاؤں۔ اچھا تیری مجبوری ہے تو پھر آپ کے گھر کو VIP کا درجہ دے دیتے ہیں، وہاں سیکورٹی قائم کر دیتے ہیں، اور خرچہ سارا ہمارے ذمہ۔ اللہ آ گیا بچہ واپس۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یہ بچہ جب پل کر جوان ہو گیا، پھر اس کا ایک واقعہ سنو، علم اور حکمت ہم نے اس کو دے دی۔ ایک دن بازار میں داخل ہوا، اس وقت جب لوگ غافل تھے، یعنی شام کا رات کا ٹائم تھا یا دوپہر کا، اس وقت کوئی بازار میں لوگ بہت کم تھے۔
تو اس وقت جاتے ہیں تو آگے دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک فرعونی ہے ایک اسرائیلی ہے۔ اسرائیلی نے کہا میری مدد کرو صاحب، یہ تو مجھے تنگ کر رہا ہے، کیونکہ وہ حکمران جماعت کا بندہ تھا، وہ ظلم کرتے تھے۔ اس نے سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے، یار لڑائی نہیں کری، اچھی فچی سے بات وہ کر، وہ باز رہا ہے۔ جس طرح بعض دفعہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ لڑائی کر رہے ہیں ان کو روکو تو اور جو تگڑے ہوتے ہیں اور لڑتے ہیں، میں اس کا یہ کر دوں گا، وہ بھی ایسے کرا۔ جب وہ زیادہ ہوشیار بننے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ کے تھپڑ رکھ کے دیا، بس وہ اسی کی موت کا باعث ہو، مر گیا۔ اوہو، میں مارنا تو چاہتا ہی نہیں تھا، یا اللہ یہ مر گیا تو مجھے معاف کر دے، میں تو نہیں مارنا چاہتا تھا، بغلطی جو ہو گئی، میں تھپڑ مار بیٹھا ہوں، میں چھڑانے کی غرض سے مارا تھا۔ تھپڑوں سے بندہ کون مرتا ہے، لیکن نبی کا تھپڑ تھا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یا اللہ پھر آئندہ میں کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، لیکن یہ خبر تو پہنچ گئی فرعونی کو کہ اسرائیلی نے جتنی نے مار دیا ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے۔ تو پتہ کسی کو تھا نہیں، وہ صرف دو تین ہی بندے، ایک موسیٰ علیہ السلام، دو وہ تھے، وہ ایک مر گیا تو باقی اسرائیلی بچا۔ موسیٰ علیہ السلام کس نے بتانا تھا، بڑی کوشش کی، معلوم نہیں ہو رہا۔ دوسرے دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر بازار میں گئے اور بڑی احتیاط کے ساتھ کہ کہیں بات لیک نہ ہو جائے، لیکن آگے دیکھتے ہیں وہی بندہ جو کل اس کے ساتھ لڑ رہا تھا ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ پھر مدد کو، آپ میری مدد کریں، آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انک لغوی مبین، تو ہی گمراہ قسم کا آدمی ہے، کل اس کے ساتھ لڑ رہا ہے اس کے ساتھ لڑتا ہے۔ یہ جب ذرا غصے سے کہا نا، وہ بندہ ڈر گیا، اسرائیلی ڈر گیا کہ کل اس کو مارا تھا، یہ میرے سرے لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا کہ ان کو پکڑ کے الگ کر دو، وہ آگے بول پڑا، کہنے لگا مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل اس کو قتل کیا تھا، وہ اس کا بھی بتا دیا ظالم۔ بعض دفعہ ایسے اپنوں سے ہی نقصان پہنچتا ہے، یہ اپنا ہی تھا، اس نے بات لیک کر دی۔ وہ فرعونی نے جب سنا تو اس کو چھوڑا تو دوڑ کے گیا، قاتل مل گیا، یہ بندہ یہی موسیٰ نے مارا ہے۔ ادھر کابینہ کا اجلاس ہو گیا، فوراً فرعون نے بلایا اور فیصلہ کر دیا کہ موسیٰ کو پکڑو، قتل کر دو۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ فرعونیوں میں سے ایک بندہ جو شہر کے پرلے کنارے پر رہتا تھا، یعنی دور رہتا تھا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، وہ اس کابینہ کا بھی بندہ تھا، وہ آیا ہوا ہوگا، فیصلہ ہو گیا، لیکن اللہ نے اس کے دل میں ڈالا۔ یہ فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہتا یا موسیٰ ان البلاء یأتمرون بک لیقتلوک، سرداروں نے فیصلہ کر لیا ہے قتل کرنے کا، فخرج، یہاں سے آپ شہر سے نکل جائیں، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات مان لی، شہر سے باہر، ویسے بھی گھر باہر تھا، پھر اس سے باہر دوسرے ملک میں جانے کا ارادہ رکھا۔ اب کہاں جائے، دوسرے ملک میں جائے، کدھر جائے، کیسے جائے، میں بس جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی راہ دکھائے گا جدھر جانا ہے۔ جاتے جاتے مدین جا پہنچے، مصر کو چھوڑ کے مدین جا پہنچے۔ وہاں کا ایک واقعہ اللہ نے بیان فرما دیے، راستے میں جو کچھ ہوا سو ہوا، آخر راستے کا پتہ بھی نہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں، درخت کے پتے کھاتے بوتے جیسے بھی گئے ہوں گے، اس واسطے بیان کریں تو وہ لمبی بات ہوتی ہے۔ وہاں جب مدین پہنچ گئے، وہاں کا ایک واقعہ بیان فرما دیا۔ مدین پہنچتے ہیں تو ایک کنویں پر لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور کئی بندے مل کر ایک ڈول کھینچتے ہیں اور باہر پھینک دیتے ہیں، وہ کوئی جگہ بنی ہوگی، کوئی برتن ہوگا، جانور پی لیتے ہیں۔ اور دو لڑکیاں اپنی بھیڑ بکریاں لے کے الگ کھڑی ہیں۔ یہ کیوں ادھر کھڑی ہیں؟ انہی کے پاس چلا گیا، کیوں آپ الگ کیوں کھڑی؟ ما خطبکما،
تمہارا کیا حال ہے، کیا وجہ ہے، کیوں الگ ہو؟ کہنے لگی ہم عورتیں ہیں اور آزاد ہیں، ہمارے گھر میں ہمارا باپ تو بوڑھا ہے، وہ تو یہ کام کر نہیں سکتا، اور ہمارا بھائی وغیرہ ہے ہی کوئی نہیں، ہمیں یہ بکریاں چرانا پڑتی ہیں، وہ مرد ہیں، ہم مردوں کے ساتھ خلط ملط نہیں ہونا چاہتی، وہ پانی پلا کے چلے جائیں گے اور ہم آ کر اپنی دونوں بہنیں وہ ڈول کھینچ کے پانی پلا کے گھر جائیں گی۔ اچھا تم عورتیں ہو، تمہیں پہنے پلا، چلو میں پلا کے دیتا ہوں۔ ان سے کہا یار پانی، انہوں نے کہا کیوں، تو کون آ گیا؟ میں ہٹ جاؤ پھر۔ ان کو الگ کی اور اب خود ہی اکیلے، وہ پہلے کئی مل کے ڈول کھینچ رہے تھے، اکیلے ڈول کھینچ کے پانی پلا دیا ان کو، جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پانی پلا کے ان کو روانہ کر کے درخت کے نیچے آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تو بھی میری طرف خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، کوئی خیر نازل کر ہی دے، یعنی بھوکا بھی ہوں، گھر بھی نہیں، کدھر جاؤں، آپ جس طرح فرمائیں گے میں محتاج ہوں۔ بعض حضرات کہتے ہیں آیت کوئی پڑھتا رہے جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بچوں کی نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ وہ شادیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ عورتیں بچیاں گھر جلدی پہنچ گئیں، باپ نے پوچھا جلدی کیسے آ گئیں؟ نے کہا پانی ہمیں پلا کر دے دیا گیا، واپس آ گئی۔ اچھا پھر جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، اس کو لاؤ، ہم اس کو کوئی مزدوری دے دیں، کھانا کھونا کھلا دیں۔ وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک مائی، ایک بچی وہاں سے نوجوان بچی آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، اور کیسے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے آنے کو بیان فرمایا، وہ حیا پر چل رہی تھی، بڑی با حیا کا ہو کر، شرمیلی حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ، مطلب جو بھی اس وقت کا انداز ہوگا، بڑے حیا کے ساتھ آئی، کہنے لگی ابو جی دعوت دے رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ اچھا جی، وہ بزرگ سنا تھا، چلو دیکھ تو لیں، دیکھ لیں، اس کو بلایا انہوں نے خود ہے، وہاں پہنچ گئے۔ ہاں جی آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیسے، وہ سارا بیان کر دیا۔ آپ فکر نہ کریں، وہاں سے آپ نجات پا چکے ہیں، ادھر ان کا کوئی حکومت نہیں ہے۔ نجوت من القوم الظالمین، کھانا دو جی۔ میں نے کہا کھانا میں نہیں کھاتا، کیوں؟ ہم احسان جو نیکی کرتے ہیں، ہمارے گھر کا رواج ہے، اس کا بدلہ نہیں لیتے، یہ ہے تو بدلہ دے رہے ہیں۔ او بھائی بدلہ نہیں دے رہے، ہمارا گھر بھی ایسا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمان سمجھ کے کھانا کھلا رہے ہیں، آپ کو مزدوری نہیں دے رہے۔ اچھا پھر کھلا رہے کیا؟ وہ بھی نبی تھا، حضرت شعیب علیہ السلام، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہاں سے لائے؟ ادھر جوڑ بن گیا، آتے ہی جناب گھر مل گیا۔ اس کے بعد ایک لڑکی نے ابو سے کہا ابو مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ تلاش کرتے رہتے ہیں کوئی چرواہا بکریاں چرائے، ہم جاتی ہیں، مل نہیں رہا آپ کو، تو میں یہ مشورہ دیتی ہے اسی کو مزدور رکھ لیں۔ اللہ، کیونکہ یہ قوی الامین ہے، یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، اس واسطے اس کو رکھ لیں۔ اچھا مشورہ تھا کہ ایسا نیک آدمی مل جاتے تھے، ٹھیک ہے کر لیتے ہیں مشورہ۔ تو پھر حضرت شعیب نے سوچا کہ اس کو ایسے ہی رکھنا ہے تو اجنبی ہی، اور بچیاں نوجوان، شادی تو ہم نے ویسے بھی کرنی ہے، ہمیں چاہیے تھا کوئی لڑکا، تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، تو بجائے اس کے کہ وہ غیر محرم یہاں ہمارے اندر ہو اور خطرہ رہے، تو ہم اس کو گھر کا فرد کیوں نہ بنا لیں، ایک بچی کی اس کے ساتھ شادی کر دیتے۔ اللہ، بات کی موسیٰ علیہ السلام سے، میرا ارادہ ہے میں ایک بچی کا آپ کے ساتھ نکاح کروں، لیکن آپ 8 سال ہمارے پاس رہیں گے اور بکریاں بھی چرائیں گے۔
بکریاں جو بھی بھیڑ بکریاں جو بھی تھی مال تھا، اور 10 سال اگر 2 سال اور بھی اگر گزارے تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا، ہم اس پر مجبور نہیں کریں گے۔ فرمایا قبول ہے، لیکن آپ کی طرف سے میں اگر 8 سال بھی جانا چاہوں تو روکیں گے نہیں، 10 سال پورے کرو تو میری مرضی۔ اگر ٹھیک ہے، آپ ہمارے گھر جب رہیں گے پتہ چلے گا یہ کیسا گھرانہ ہے۔ انشاءاللہ من الصالحین، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین۔ وہ 10 سال گزر گئے، اور 10 سال کی ساری رپورٹ تو قرآن میں نہیں ہو، وہ 10 سال ہی گزر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے چھٹی دے دی جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤ، شادی جو کر دی ہے تو خاوند جہاں جائے گا بیوی بھی ساتھ جائے گی، کوئی روکنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو بھی لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کوئی ضروری نہیں خاندان میں اگر رشتہ نہیں مل رہا تو اگر کوئی نیک رشتہ دوسرے خاندان کا بھی یا دوسرے ملک کے بندے کا بھی ملتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کر لی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر واپس جب جا رہے ہیں تو پھر وہ مشہور راستے چھوڑ کے ادھر ادھر ہو کے، تاکہ کیونکہ خطرہ تھا تو اس واسطے رات کو بھی چلے بھی رات کو، اور راستہ بھی مشہور چھوڑ دیا، تو آخر پھر زیادہ واقف نہیں تھے تو راستہ یہ ہو کہ شاید وہی راستہ ہے، ٹھیک جا رہے ہیں یا نہیں۔ تو سردی کا موسم بھی تھا اور رات بھی تھی اور راستہ بھی مشہور نہیں تھا، بڑی سڑک پہ نہیں جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا، دور سے روشنی معلوم ہوتے آگ جل رہی۔ وہاں کہتے ہیں بیوی کو آپ یہاں ٹھہرے، آپ کو وہاں آنے جانے میں تکلیف ہوگی، میں وہاں سے ایک تو راستہ معلوم کر لیتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ آگ لے آؤں گا اور پالا سیکیں گے۔ وہاں چلے گئے، وادی کی دائیں طرف سے اور بقعہ مبارکہ کی طرف پہنچ گئے۔ فرمایا آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، تم نے جو سمجھ رکھا ہے وہ نہیں، میں تو اللہ ہوں، اور آپ کو ہم نبی بنا دیتے ہیں۔ ادھر گھر ملا، پھر بیوی مل گئی، اب نبوت مل گئی، راستہ معلوم کرنے گئے دنیا کا، اللہ نے فرمایا ہم ایسا راستہ بتائیں گے، آپ لوگوں کو جنت کا راستہ بتائیں گے، ادھر جائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معجزے بھی دکھاتے ہیں، یہ عصا کا معجزہ دکھایا، ڈنڈا ڈالا تو سانپ بن گیا، ہاتھ ڈالا جو ہے تو صاف ہو گیا، اور پھر جو آپ کو ڈر محسوس ہو رہا ہے نا اور سردی لگ رہی ہے، آپ دونوں بازو جوڑ کے یوں بھینچ لیں اپنے آپ کو، نہ سردی رہے گی نہ ڈر رہے گا، کچھ ہی نہیں رہے گا، اور جاؤ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاؤ۔ اور آگے تو آپ سنا ہوئی ہے، فرعون کے پاس بھی پہنچ کے بھائی کی درخواست کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ فرعون کے پاس جب پہنچا تو اس نے پھر اسی طرح انکار کر دیا، اور اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اس متکبر فرعون کو فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ بِالْيَمِّ، ایک مدت کے بعد فرعون کو بما لشکر کے دریا کے اندر غرق کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اس کے بعد کہ لوگ بہت سی جماعتیں و مشرک ہلاک ہو چکی تھیں۔ پھر خطاب نبی علیہ السلام کو شروع ہو گیا۔ فرمایا یہ قصہ میں بتا رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا، آپ وہاں تھے تو نہیں، آپ وہاں نہیں تھے اور غربی جانب میں نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کے ساتھ بات کی اور نبوت عطا کی، اور آپ طور پر بھی نہیں تھے، آپ مدین میں بھی نہیں تھے، تو حاضر ناظر کی نفی ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وہاں نہیں تھے، وہاں نہیں تھے، وہاں نہیں تھے، تو وہاں نہیں تھے لیکن آپ
کو ہم نے چونکہ پیغمبر بنایا ہے، وحی کے ذریعے سچا قصہ بتا دیا، تب آپ یعنی آپ ہمارے رسول ہیں، آپ کی رسالت بھی ثابت ہو گئی اور حاضر ناظر کی نفی بھی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اسی طرح چلتا ہے، بہت ایک آیت تو پھر زیادہ بہت ٹائم ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بات کو لگاتار آگے چلا دیا تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ جن کو ہم نے کتاب دیا اہل کتاب کو، ان میں سے کچھ منصف لوگ بھی ہیں، وہ اس کتاب یعنی قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں، یہ بالکل سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ ایمان لائیں تو ہم ان کو ہر کام پر، ہر عمل پر دگنا اجر دیں گے۔ یہ صابر لوگ ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، برائی کو نیکی کے ساتھ دفع کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے سے خرچ بھی کرتے ہیں، اور لغو سنتے نہیں، کرتے بھی نہیں۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ پھر خطاب نبی علیہ السلام کو، ابو طالب کا آخری وقت ہے، بڑی کوشش پہلے بھی زندگی میں کی تھی کہ ایمان لے آئیں، کلمہ ایک دفعہ پڑھ لیں، نہیں پڑھا، آخری ٹائم نظر آ رہا ہے، کہتے ہیں چچا جی مہربانی فرمائیں کم از کم میرے کان میں تو کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں اپنے اللہ سے تیرے لیے مغفرت کی درخواست تو کر سکوں، کیونکہ مشرک کے لیے دعا تو ممنوع ہے۔ ابو جہل بٹھائے سے وقت پہ لوگ سارے گھر قریب ہوتے ہیں، او ابو طالب باپ کا دین چھوڑ کے مرے گا؟ وہ نہیں میں اپنے باپ کے دین پر مروں گا، کلمہ نہیں پڑھا۔ ادھر آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، آپ اس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں نا، نہیں دے سکتے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اس کے دل میں انابت ہی نہیں، اس واسطے اس کو ہم ہدایت نہیں دیتے تو آپ بھی نہیں دے سکتے۔ تو اس میں مختار کل کی بھی نفی ہو گئی۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرے چچا کو ایمان کی توفیق ہو جائے، وہ جنت میں چلا جائے، اگر مختار کل ہوتے تو جنت میں بھیج دیتے نا۔ جو مختار کل کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کا پیغمبر مختار کل نہیں تو پھر کائنات کا کوئی بھی مختار کل نہیں ہے۔ بس یہ دلیل ہو گئی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی بھی مختار کل صرف اللہ تعالیٰ، جو چاہے سو کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر کچھ بستیوں کی ہلاکت کا فرمایا، کچھ لوگ مالدار اپنی مالداری پر اکڑ جاتے ہیں کہ ہم بڑے چودھری اور مالدار ہیں، فرمایا ان کو ہم نے برباد کر دیا اور ان کے گھر یہ سنسان پڑے ہیں، اس کے بعد یہ بسیں بھی نہیں ہیں، آباد بھی نہیں ہوئے، اور ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ اس کے ہاں کوئی پیغمبر یا نائب پیغمبر نہ بھیج دیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا۔ اور لوگو، دنیا کی جو چیزیں تم حاصل کرتے ہو یہ تو صرف دنیا کی زینت اور تھوڑا سا نفع اٹھانے کی چیز ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ کے ہاں جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، اس کو لو عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَأُولَٰئِكَ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ۔ ایک آدمی کو اس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے بھلائی کا، وہ اس کو پہنچے گا بھی، اور دوسرا ایسا نہیں، بتاؤ دونوں برابر ہیں یا نہیں؟ یہ جو لوگ دوسروں کو پکارتے پھرتے ہیں قیامت کے دن، ہم کہیں گے ان کو کہو تمہاری مدد کریں، وہ کہیں گے ہم مدد نہیں کر سکتے، ہم نے ان کو گمراہ بھی نہیں کیا تھا، یہ اپنی کسی مذہب کسی غرض کے لیے ہمارے پیچھے چل پڑے تھے، ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ تو ہماری عبادت کرو۔ وَرَبُّكَ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے توبہ کی اور جناب ایمان لائے، نیک عمل کیے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پیدا کرتا ہے ہر چیز کو، وہی مختار ہے اور کسی کو ایسا اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ سینے کے راز کو بھی جانتا ہے، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ یہ دعویٰ ہے اصل میں سورت کا،
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی تعریف ہے دن آخرت، دنیا آخرت میں اللہ ہی نے رات بنایا، دن بنائی، اور ان کو لے آتے ہیں لے جاتے ہیں، اگر کھڑا کر دیں تو ان کو کون جو ہے لیا جا سکتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہے، اس کو لے بھی آتے ہیں لے بھی جاتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان فرما دیا پھر قارون کا۔ قارون بڑا مالدار ہو گیا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بلکہ چچا زاد بھائی تھا، لیکن منافق تھا، اوپر سے کلمہ ہی پڑھ لیا، مالدار بڑا تھا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی اور جناب تہمت تک لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا پھر فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو زمین میں زنا کی تہمت لگا دی موسیٰ علیہ السلام پر، عورت کو تیار کیا، بھرے مجمع میں کہہ دینا کہ اس نے میرے ساتھ برائی کی ہے۔ وہ جب اٹھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو سچ کہنا، کیا کہہ رہی ہے؟ بہت ایسی بات کی جب تو وہ دہل گئی، پھر کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے مجھے اس نے پیسے دیے اور مجھے کہا کہ تو ایک بات کر دے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ایسے ظالم کو جو ہمارے نبی کے خلاف اس طرح پوری بھری مجلس میں رسوائی کا کام کرنے کے لیے تیار ہے، زمین کو حکم دیا اس کو نگل جا، بما سامان و بما مال کے نگل گیا۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ اللہ اکبر، یہ گھر آخرت کا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے بنا رکھا ہے جو دنیا میں تکبر نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے، نیکیاں کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، کل توحید کے قائل ہیں، شرک سے بچتے ہیں، یہ آخرت کا گھر ان کے لیے فائدہ مند۔ جو نیکی کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو اچھا اس کا بدلہ دیں گے، اور جو برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں قرآن پر عمل کرنا جس نے آپ پر فرض کیا ہے نا، وہ وعدہ کرتا ہے، یعنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آپ کو مکہ سے مدینہ جہاں پہنچایا ہے نا، پھر میں مدینہ سے مکہ بھی خود لاؤں گا۔ اللہ لرادک الی معاد، کئی معنی کیے معاد کے، ایک یہی ہے کہ دوبارہ مکہ میں لاؤں گا۔ تو 8ویں سال فاتحانہ انداز میں، پہلے ایک عمرہ بھی کر لیا تھا لیکن فاتحانہ انداز میں مالک بن کے 8ویں سال واپس آ گئے۔ یا معاد سے مراد جنت ہے، ہم آپ کو جنت میں لوٹائیں گے، یا معاد سے مراد جو ہے ایک قول کے مطابق شام ہے، شام کا علاقہ سرسبز شاداب ہے، اس میں ہم آپ کو لٹائیں گے۔ اسی طرح بہرحال جو بھی ہو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ، اور ہم نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ کو کتاب دی، آپ کو تو امید ہی نہیں تھی، پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم آپ کو کتاب دینے والے ہیں، آپ کو ہم نے کتاب دی۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور جب حق آپ کے پاس پہنچ گیا تو لوگ آپ کو اس پر عمل کرنے سے نہ روکیں اور تبلیغ کرنے سے بھی نہ روکیں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، روح صورت کی ہے، آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیں اور مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہ بنانا، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کائنات کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوا اللہ کی ذات کے۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، اس کی حکومت ہے، اس کی طرف تم نے سب نے پھر کے جانا ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس کہا لا الہ الا اللہ، ایمان لائے اور بس، اور نہیں، فرمایا ایمان لانے کے بعد آزمائش اور امتحان بھی ہوگی، بڑوں بڑوں کی ہوئی ہے۔ امتحان ہوتا ہے کون پکا ہے کون ویسے ہی اوپر سے، منافق بھی تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ آزمائش ہوگی، آزمائش ہوگی، آزمائش کے لیے ذرا خمر جو ہے تگڑے ہو جانا۔
ام حسب الذین یعملون السیئات، جو مجرم لوگ ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں پکڑائی نہیں دیں گے، ہم ان کو سزا نہیں دے سکیں گے. نہیں، جب چاہیں گے سزا دے دیں گے، لیکن ہمارا یہ نہیں، ہمیں جلدی نہیں ہوتی کہ کوئی گناہ کرے فوراً پکڑ کے سزا دے دیں. ایسا نہیں کرتے، ہم مہلت دیتے ہیں، توبہ کا موقع دیتے ہیں. جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو جو ہے وقت آنے والا ہے، وہ ملاقات بھی ہو جائے گی. جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو اپنا فائدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے جہاد اور اعمال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہم فرماتے ہیں ان کے گناہ معاف کر دیں گے اور ان کو اچھا ٹھکانہ دے دیں گے. انسان کو ہم نے وصیت کی ہے والدین کے ساتھ بھی احسان کرنا، لیکن وہ اگر شرک کر مجبور کریں تو شرک نہ کرنا. ایمان والوں جو نیک کرتے ہیں ہم ان کو لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان کو جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر دیں گے. کچھ لوگ جو ہیں ایمان لاتے ہیں لیکن تھوڑی سی تکلیف ہو تو جناب ایسے سمجھتے ہیں بس جعل فطرۃ الناس کعذاب اللہ، اس تھوڑے سے فتنے کو اللہ کے عذاب اللہ کا تو بڑا ہے، جب آئے تو بس تباہی پھیر دیتا ہے. یہ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف یہ کوئی وہ اللہ کے عذاب کی طرح نہیں ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو، اس آیت میں ہے کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی. پہلے ادھر ادھر جو سارے واقعات بھائی اس میں کتنی دیر تبلیغ کی وہ نہیں اس آیت میں ہے. 950 سال کو یاد، اور مشکل ترین زندگی 950 سال سارے دشمنوں کے اندر. بڑا کمال ہے نوح علیہ السلام کا. آخر آپ نے پہلے سن لیا کہ موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو کشتی میں بٹھا کے نجات دی اور باقی سب پر طوفان نوح سے ہلاکت آ گئی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جن کی عبادت کرتے وہ بت ہیں اور تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے اور جھوٹ ہے. یہ کسی رزق کے مالک نہیں ہے. فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ رِزْقًا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، تمہیں رزق چاہیے ان سے نہ مانگو، ان کے پلے تو خود کچھ نہیں ہے. تم اللہ سے مانگو، اللہ کی عبادت کرو اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرو، اور تم نے اسی کے پاس جانا ہے. اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، اور منکرین قیامت دیکھتے نہیں جو اللہ نے ساری کائنات کو پہلے پیدا کیا دوبارہ بھی وہی پیدا کر دے گا. اللہ اکبر. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتہ، جو اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں اور قیامت کے منکر ہیں میری رحمت سے وہ ناامید ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ ساری باتیں سمجھائی. قوم نے کہا جواب میں فما کان جواب قوم الا ان قالوا اقتلوه وحرقوه، اس کو قتل کر دو یا آگ میں جلا دو. اللہ تعالی نے فرمایا تمہارے بس کی بات نہیں کہ میرے موحد کو جلا سکو، تم آگ بے شک تیار کرو، ابراہیم کو اس میں ڈال بھی دینا، میں جلنے نہیں دوں گا. قال انما اتخذتم من دونه اوثانا مودۃ بینکم، فرمایا لوگو بت پرستی کو تم اپنی محبت کا معیار قرار دیتے ہو. ایک بت کو پوجتے ہو تو سارے آپس میں مل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور قیامت کے دن جا کر تم اس ساری چیزوں کا انکار کر دو گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یا بھانجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اس علاقے کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کر کے چلے جائیں. حضرت ابراہیم وہاں سے تشریف لے گئے. پھر ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام بیٹا اور یعقوب علیہ السلام پوتا دیا اور ان کی ذریت میں نبوت رکھ دی. قیامت تک سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں.
لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا، او ظالمو تم بے حیائی کے کام کرتے ہو اور تم شہوت رانی کرتے ہو لڑکوں کے ساتھ، اور تم ڈاکے ڈالتے ہو، اور تم مجلسوں کے اندر بے حیائی کے کام کرتے ہو۔ قوم نے کہا بڑا ڈراتا رہے ہے تو ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من صادقین، اگر تو سچا ہے تو اللہ کا عذاب لے کے آ کر کے دکھا دے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اللہ میری مدد کر ان فاسد لوگوں کے۔ آ گیا ٹائم اس قوم کی ہلاکت کا، اور فرشتے جب ہلاک کرنے کے لیے آئے تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی، اور بعد میں کہنے لگے ہم وہ فلانی بستی کو ہلاک کرنے کے لیے چلے ہیں۔ فرمایا اس میں تو لوط بھی ہے، قال ان فیہا لوطا، وہاں ایک نبی ہے لوط، اور اس کے ماننے والے بھی کچھ لوگ ہیں۔ جی ہاں ہمیں پتہ ہے، ہمیں بتا دیا گیا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم لوط اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے سوا اس کی بیوی کے۔ اور لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سک رہے، اس واسطے وہ ایمان نہیں لائی۔ ایمان نہ لائے تو پیغمبر کی بیوی ہو وہ نجات حاصل نہیں کر سکتی، تو پیر کا بیٹا یا مولوی کا بیٹا کیسے کر سکتا ہے اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو؟ یا چودھری کا بیٹا کیسے کر سکتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ ایمان اپنا سب کا ہونا چاہیے، نجات اس میں ہے۔ پہنچ گئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس۔ لوط علیہ السلام بڑے تنگ ہو گئے کہ یہ نوجوان لڑکے آ گئے، وہ سارے بدماش ابھی ادھر آ کر حملہ کر دیں گے، میں بے عزت ہو جاؤں گا کہ اپنے مہمانوں کی حفاظت بھی نہ کر سکا۔ پہلے اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، بس ابھی دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، ہم تو اس بستی پر عذاب اتارنے کے لیے آئے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، جن کا پہلے تھوڑا سا واقعہ گزرا ہے۔ انہوں نے بھی یہی لوگوں کو کہا اللہ کی عبادت کرو، لیکن وہ قوم نہیں مانی، تو ان کو زلزلے نے پکڑا اور مار دیا۔ قوم عاد اور قوم ثمود کے واقعات بھی آپ نے سن لیے، وہ نافرمان قومیں تھیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی سزا دی۔ پھر چند نام لیے، قارون، فرعون، حامان، اور یہ سب ہلاک ہوئے ہیں۔ وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان سارے بےایمانوں اور بدماشوں اور بیکاروں کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ بعض پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر دی، اور بعض کو چیخ نے پکڑا اور ان کے کلیجے پھٹ گئے اور مر گئے، اور ان میں سے بعض کو زمین میں دھنسا دیا، ان میں سے بعض کو پانی میں غرق کر دیا۔ وما کا کسی پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، ان ظالموں نے اپنی جان پر خود ہی تو ظلم کیا تھا کفر و شرک کر کے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اولیاء کمثل العنکبوت، او غیر اللہ کا سہارا لینے والوں ذرا سن لو، تمہارے سہارے کتنے تکڑے اور مضبوط ہیں۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ مکڑی کا جالا، مکڑی کے جالے جو ہوتے ہیں یہ اتنا تو کتنا مضبوط ہے، ذرا یوں ہاتھ کرو ختم، کچھ تھوڑا سا تیلا لگا لو تو بھی ختم۔ اور خود جو بنانے والا مکڑی ہے وہ بھی پانی کی طرح ہی ہوتا ہے، ہاتھ میں پکڑے تو مسئلہ جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح یہ بہت ہی کمزور ہیں، یہ جو تم نے سہارے ڈھونڈے اس سے بھی کمزور ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ سمجھ جاتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم، جو لوگ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جس کی طرف یہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکار رہے ہیں اللہ کے علم ہے۔ تلک الامثال نضربها للناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ مثالوں کے ساتھ آپ لوگوں کو مسئلہ تو سمجھا دیا، لیکن جانتے وہی ہیں جو علم سے کام لیتے ہیں۔
آخری آیت کے اندر دلیل سنو اور گھر جاؤ. خلق اللہ السماوات والارض بالحق. اللہ ہی نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، حق کے ظاہر کرنے کے واسطے. اور تم اس خالق کی کائنات کو اپنا معبود بناؤ اور اسی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی.